بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سورہ 3 کی تفسیر کریں گے، اور میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہیوی ہیں، اور اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو دین کا ایک بہت ہی اہم فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بات جو ہے یا جنرل جو دین کی بات ہوتی ہے وہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ ڈیپتھ شاید نہیں پائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو قرآن کے وہ مضامین ہیں، الحمدللہ اللہ اکبر۔ آج یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد میں بہت تیز بارش اور طوفان ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ہمیں بار بار ایکسپیرینس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بادل گرج رہے ہیں اور زبردست قسم کی بجلی بھی گر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کتنی زیادہ ہے۔ اور بجلی کا گرنا، بجلی کا گرجنا جو ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا سورہ 3 کا، اس میں میں نے آپ کو سے کہا تھا کہ ایک ایسا فلسفہ ہم بات کریں گے کہ اصل میں جو انسان ہے وہ ہے کیا، یعنی ہیومن بینگ کا فلسفہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب بھی انسان کوئی دین کی بات کرتا ہے تو جو اس کی خیال ذہن میں آتا ہے کہ بڑا سمپلسٹک سا کانسیپٹ ہوگا۔ قرآن مجید کا کچھ مضامین اور معنی جو ہیں وہ ایسے واقعی میں ہیں جو کہ بہت سطح کے اوپر ہیں، اور ہر کسی کو، کسی بھی ایج کا کوئی بندہ ہو یا کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سمپل چیزیں۔ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، یہ باتیں بھی سمپل ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مضامین بھی ہیں جو بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل شخص ہے یا بہت ڈیپ تھنکر ہے، اس کے لیے بھی فوڈ فار تھاٹ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سورہ 3 ہیں تو یہ بس 8 آیتیں، لیکن ان کے اندر جو مضمون چھپا ہوا ہے وہ بہت ہی کمال ہے۔ تو انشاءاللہ without wasting any further time let's just get straight into it۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر ان میں سے مکی صورتیں ہیں۔ سورہ 3 بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں نیچر آف مین کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کو جوڑا گیا ہے آخرت کی فکر کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر آغاز کیا کچھ قسموں کے ساتھ، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں جو سے پہلے بھی آئیں ان میں بھی کچھ قسمیں کھا کے بات کا آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ تین کی یعنی جو انجیر ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، اور زیتون یعنی جو آپ کا مطلب زیتون کا بھی ایک پودا ہے، اس کا ایک پھل ہے، زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو تین اور زیتون دونوں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا وطور سینین، اور جس کو انگلش میں ماؤنٹ سائنا کہتے ہیں، طور سینا کہتے ہیں، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر جو امن والا شہر ہے یعنی کہ مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اسٹریٹ اوے جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جواب القسم جو ہے وہ اس کے بعد ہے، جو آیت نمبر 4 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو کہ سورہ کا کرکس ہے، جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، دو جو ہیں وہ کھانے کی اشیاء ہیں، اور دو جو ہیں وہ جگہ ہیں، وہ کوئی ظرف مکان ہے، یعنی کہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ انسان جس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو دو کھانے کی چیزیں ہیں، تین اور زیتون، اب ظاہر سی بات ہے جس چیز پر بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ شریعت میں معظم تو ہو جاتی ہے، اور یقیناً تین کے بارے میں یا انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ یہ اگر یعنی کوئی چیز دنیا میں جنت کے پھلوں سے مشابہت رکھتی ہے تو وہ یہ انجیر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بیج وغیرہ نہیں ہوتے، اور جنت کے پھل جو ہیں ان میں بھی ایسے بیج نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو بہرحال حدیث میں بھی اس کی امپورٹنس آتی ہے۔ پھر اس کے میڈیکل بینیفٹس پہ بھی ہم لوگ بہت بات کر سکتے ہیں کہ انجیر کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، زیتون جو ہے یا زیتون کا تیل جو ہے، اولیوز جو ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی ہیلتھ اینڈ فٹنس کا شور نہیں ہے، یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اصل میں قرآن تفسیر کی، اور ابن کثیر کے مطابق اور دیگر مفسرین کے مطابق یہ جو دو چیزیں ہیں، تین اور زیتون، ان کا معنی جو ہے وہ بھی کسی لوکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یعنی عربی محاورے میں یا عربی زبان میں اکثر اوقات کسی چیز کو جب کبھی آپ نے ریفر کرنا ہو
تو آپ اس چیز کی جو بھی مشہور چیز ہے اس سے اس کو ریفر کر سکتے ہیں. یعنی تین سے مراد وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سب سے زیادہ تین پایا جاتا ہے, سب سے زیادہ انجیر پائی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے جو اس کے بارے میں مفسرین جو بات کرتے ہیں. اور پھر زیتون جو ہے وہ ویلی یا وہ پہاڑ جہاں پہ زیتون بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہماری مفسرین کی رائے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تین ہے یعنی تین کا جو پہاڑ ہے وہ کون سا تھا, وہ ماؤنٹ جودی جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو تین ہے یہ بیسیکلی اس پہاڑی کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی, جس کو ماؤنٹ جودی کہا جاتا ہے. اور زیتون جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جروسلم میں جا کے خطبہ دیا کرتے تھے, لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے. تو یہ جروسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر طور سینین, یہ تو بہت ہی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ ڈیوائن لا جو ہے وہ دیا گیا. اسی طرح سے حاذا البلد الامین, یہ مکہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ابھی جو 4 قسمیں کھائی گئیں, کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس چیز کے ساتھ جو کہ جواب القسم ہے, بلکہ قسم کا تعلق جواب القسم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ قرآن مجید میں قسموں کو انٹرچینج کر سکتے. یعنی جہاں پہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر, اس وقت کی قسم جو تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے انسان خسارے میں. تو جب ہم سورۃ العصر کی تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت کی قسم کھائی گئی اور پھر کہا گیا کہ انسان خسارے میں, کیونکہ انسان کے ہاتھ سے ٹائم نکل رہا ہے, ٹائم جو نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو وہاں پہ اثر ہی بتا تھا, وہاں پہ اگر آپ کہتے والتین ان الانسان لفی خسر تو وہ پھر ربط نہ بنتا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ جو قسمیں کھائیں, ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا کہ جہاں پہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو اپوزٹس کو آپس میں قسم کھا کے بیان کیا, رات اور دن کو بیان کیا, خشکی اور تری کو بیان کیا, ٹھیک ہے, سورج چاند کو بیان کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کچھ نفس کا ذکر کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی آپ کو ایک ربط نظر آتا ہے, ایک پیٹرن نظر آتا ہے, جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اور جو جواب القسم ہے اس کے بیچ میں کنیکشن ضرور ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اب دیکھیے, یہاں پہ کہا گیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یہ سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ جو ساری جگہوں کو لوکیشنز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا, یہی تفسیر ذرا مناسب سمجھ میں آتی ہے. اور خاص طور پر ان لوکیشنز پر کون لوگ تھے, لوکیشنز خود سے خاص تو نہیں تھی, وہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے اس کو خاص بنایا. بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ہم اگر بات کریں, تین کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے, زیتون کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ پہاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ سربند دیا کرتے تھے, تو نوح علیہ السلام ہو گئے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے, طور سینین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے, اور وحاذ البلد الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. تو 4 انبیاء کا ذکر ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین رسول ہیں, اولو العزم من الرسل جن کو ہم کہتے ہیں, وہ 5 ہیں. ایک اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام بھی اگر آپ دیکھیں تو حاذا البلد الامین جو ہے اس کا آغاز کرنے والے, اس کی شروعات کرنے والے کون تھے؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام, جو اما ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ آئے, اور پھر وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے زمزم پھوٹ اٹھا, اور پھر وہاں پہ کعبہ کی بنیادوں کے اوپر تعمیر کی گئی, اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ اس شہر میں ہماری نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنا, ایک ایسے شخص کو بھیجنا جو کہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا اور لوگوں کا تزکیہ کرے گا. تو یہاں پہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے 5 انبیاء کا ایک تعلق واسطہ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے ان قسموں کے ساتھ. اچھا, یہ تو ہو گیا صرف انٹروڈکٹری بات کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کن چیزوں پہ کھائی گئی ہیں. آگے جو بات آ رہی ہے اصل وہ ہے جواب القسم. فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ پچھلی سورہ میں سورۃ البلد میں ہم نے پڑھا تھا, اسی طرح کی ایک آیت تھی لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہاں کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی کہ انسان کو پیدا تو زبردست طریقے سے کیا گیا,
احسنی تقویم، بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا گیا ہے. اور انسان اسٹرگل میں بھی ہے، یعنی کہ جب تک وہ اسٹرگل کرتا رہے گا، اب اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ کس راستے پر اسٹرگل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر ابھی پچھلی آیات میں آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ لوگ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھو کہ کتنے وہ زبردست لوگ تھے، کتنے وہ ہمارے لیے رول ماڈلز تھے جن کو ہم فالو کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یہ وہ آپ کہہ لیں کہ انسانی کردار کی پیک ہے، کہ جہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ ایسے کاموں میں لگا دی جو سیلف لیس کام تھے. یعنی کوئی بندہ فلانتھروپی کی بات کرتا ہے یا پبلک سروس کی بات کرتا ہے، اس سے بڑی کیا پبلک سروس ہوگی، اس سے بڑی کیا فلانتھروپی ہوگی کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دے لوگوں کی اصلاح کرنے میں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے میں، لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے، جس طرح ان تمام انبیاء نے کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں پوری انسانیت کے لیے. لیکن پھر کیا ہے کہ انسان کبھی کبھار سب سے نیچے بھی ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یہ جو لا ہے یہ لام تاکید ہے. قد جو ہے یہ بھی یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پیدا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا بہترین طریقے سے. خلقنا، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں یعنی جو پلورل فارم میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر دیا، تو اس میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور احسنی تقویم یعنی بہت حسن کے ساتھ پیدا کیا، بہت کمال کے ساتھ پیدا کیا انسان کو. تقویم یعنی کہ کسی چیز کو قائم کر دینا، کسی چیز کو اچھے طریقے سے قائم کر کے اپرائٹ کر دینا، یعنی ایک اس چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، پھر اس کی پرفیکشن کریٹ کر دی اور اس کو سیدھا کر دیا بالکل. اس کے اندر ہر چیز کا بیلنس کریٹ کیا، یعنی انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا کہ ایک اچھے بیلنس کے ساتھ. اور اسی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف جسم کا نام نہیں، انسان کے اندر ایک روح نام کی چیز بھی ہوتی ہے. تو جسم اور روح کے بیلنس کو جو ہے نا ہم انسان کہتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ چیز اصل میں بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا فلسفہ اب آپ کے سامنے جھاڑوں گا. وہ یہ کہ یہ دیکھیے گا کہ ایک زمانہ تھا جب یہ ڈارک ایجز سے یورپ جو ہے وہ نکل کے انلائٹنمنٹ ایرا میں آیا. اور کیوں آیا اس کے پیچھے بہت بڑی ڈیٹیل ہے. جو لوگ اس کو انگلش میں سننا چاہتے ہیں، میری آج کل ایک سیریز چل رہی ہے صبح کے ٹائم، صبح 4:30 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق، جس کا نام ہے مسلم انسائٹ. اس میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کافی ڈیٹیل میں کہ یہ اصل میں جو لبرل سیکولر فلاسفی ہے وہ کیا ہے. لیکن بہرحال آج کے ٹاپک کے لیے اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں کہ جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے نکل کر انلائٹنمنٹ ایج میں آیا، تو یورپ جو تھا وہ اپنے ایک تو چرچ سے بڑا متنفر ہوا تھا، دوسرا اپنے بادشاہوں سے بڑا متنفر تھا، جو کہ دونوں ہینڈ ان گلو کام کر رہے تھے. تو دونوں آپس میں مل کے کام کر رہے تھے اور عوام کو بیچاروں کو کچل رہے تھے، پیس رہے تھے. اور یقیناً بڑا ظلم کیا عوام کے اوپر، ان کے اوپر ٹیکسز بھی بہت لگائے، پیسے بھی بڑے ان سے لیے. پھر ان میں سے کوئی اگر بندہ کوئی تھوڑا سا سائنٹیفک بات کرتا اس کو واجب القتل کروا دیتے کہ جی یہ تو بندہ دین سے نکل گیا ہے. یا کوئی بندہ اگر ان سے یہ بھی سوال کرتا کہ بھئی ہمیں بائبل خود پڑھنے دیں، تو اس کے اوپر بھی فتوے لگ جاتے کہ اس کو مار دو. تو عجیب ایک معاملہ تھا. تو لوگوں نے متنفر ہو کے پھر ایک ریوولٹ ہوا، جو ایسا ریوولٹ ہوا جہاں پہ ون آف دا بلڈیسٹ ریولوشنز ان ہسٹری آف مین کائنڈ، اور وہ یورپ میں سٹارٹ ہوا. اس کا اسی کی ایک جو ہے نا کڑی وہ فرینچ ریولوشن بھی ہے. اور مطلب لوگوں کی اپ رائزنگ ہوئی، عوام کا سمندر جو ہے وہ جاگ اٹھا، اور اس نے اوپر کے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے چرچ کے لوگ تھے اور جو بادشاہ تھے، ان کو ختم کر دیا. اچھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ یورپ میں نہ چرچ کی کوئی خاص پاور ہے، نہ آپ کے بادشاہوں کی پاور ہے، بس وہ ایک فگرز ہیں لیکن ان کی کوئی پاور نہیں ہے. اچھا، ہوا کیا کہ چونکہ پہلے جو گورننس ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری چرچ اور بادشاہ کر رہے تھے، جب ان کو ختم کر دیا تو لوگوں نے سوچا اب ہم لائف کیسے گزاریں. تو یورپ میں ایک تھاٹ کا شفٹ آیا. پہلے لوگ جو تھے نا، جو بھی آپ کا مذہب ہو، آپ اللہ کو مانتے تھے، یعنی گاڈ کا تصور تھا، کوئی خدا کا تصور تھا. دوسرا تصور تھا کہ جسم کے علاوہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جسم کے علاوہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھا کہ دنیا کے علاوہ آخرت بھی کچھ ہے ہوتی ہے. تو یہ باتیں تینوں، یعنی اللہ کے بارے میں بات کرنا، یا روح کی بات کرنا، یا آخرت کی بات کرنا، یہ وہ چیزیں جو میٹا فزیکل ہیں، یعنی کہ جو آپ لاز آف فزکس میں ان کو لپیٹ نہیں سکتے. یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ غیب کی باتیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی چیزیں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے روح کو دیکھا ہے، نہ ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا ہے. تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ڈارک ایجز سے نکل کے انلائٹنمنٹ میں آتے ہوئے کہ یہ جو
چرچ تھا, یا ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ جو دینی طبقہ تھا, اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور بادشاہوں نے بھی بیڑا غرق کیا. تو اب ہم دین سے دور ہیں, ہم نے دین والوں نے تو ہمارا کام خراب کیا ہمیشہ. ہمیں پتہ نہیں کبھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کبھی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں, وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں کبھی. اور ہم جب کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری کرو, پروگریس کرو, تو ہمیں روکتے ہیں. تو یہ کس قسم کا ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے نا مذاق کیا ہے. تو اب ہم ان کی بات کوئی نہیں مانتے. اب ہم وہ کریں گے جو کہ مٹیریل ہوگا, جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, جو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, جو مطلب اسمیل کر سکتے ہیں, سن کر سکتے ہیں, یہ چیزیں ریئل ہیں. باقی سب کہانیاں ہیں, سب کہانیاں, ان کو ہم نہیں مانتے. تو یہ جو ہے نا یورپ کے مزاج میں تبدیلی آئی, اور جب لوگوں نے اس مزاج کی طرف شفٹ کیا تو بہت سارے کانسیپٹس نے جنم لیا, بہت سارے فلسفوں نے جنم لیا. اور اس میں یہ فلسفہ سر عام تھا کہ انسان جو ہے وہ روح تو کوئی شے نہیں ہے, اصل چیز جسم ہے. اور جسم کے اوپر بہت سٹڈی کی گئی, بہت سٹڈی کی گئی, اتنی سٹڈی کی گئی کہ ہم لوگوں نے میڈیکل سائنس میں کہاں سے کہاں ترقی کی, ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر کہاں سے کہاں ترقی کی, ہم نے ہیومن انیٹمی کو سمجھا, برین کس طرح کام کرتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کرتا ہے, پورا جو نیورو نیٹ ورک ہے آپ کے اندر وہ کیسے کام کرتا ہے, یہ سارے آپ کے جو فنکشنز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. انسان اپنی پیک پہ پہنچ گیا, جتنا کبھی زندگی میں انسانوں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جتنا انسان نے اس وقت آ کے میڈیکل سائنس میں ہیومن باڈی کو پڑھنے میں ترقی کی. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہی وہ ٹائم ہے جب اس سے زیادہ اگنورنٹ انسان کبھی نہیں ہوا روح کے معاملے میں. پہلے تمام کلچرز میں, ٹریڈیشنز میں لوگ روح کو کچھ سمجھتے تھے, اور روح جو ہے نا وہ میری اور آپ کی اصلیت ہے, میری اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ روح ہے, جسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ سوال کریں کہ راجہ ضیاء الحق اصل میں کون ہے, کیا راجہ ضیاء الحق اس جسم کا نام ہے, یا کیا راجہ ضیاء الحق اس روح کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے؟ یہ جو جسم ہے نا, یہ تو ایسی ایک گاڑی ہے جو میں چلا رہا ہوں, میرے اندر جو اصل میں جو راجہ ضیاء الحق وہ تو اندر کا انسان ہے نا, وہ تو روح ہے میری, جو عالم ارواح میں بھی تھی. اللہ نے وعدہ بھی لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا شہدنا, اور پھر اس کو روح کو پھونک دیا گیا ایک جسم کے اندر, اور پھر آہستہ آہستہ بچپنے سے لے کے یہاں تک میں پہنچ گیا. اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ باڈی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی, ویک ہو جائے گی, اور پھر انسان مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جسم یہاں رہ جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا یا کوئی انتقال کر گیا, انتقال کیا ہوتا ہے؟ انسان منتقل ہو گیا, ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں منتقل ہو گیا. تو آپ کی اور میری جو اصل حقیقت ہے وہ روح ہے. جسم تو یہ تو ختم ہو جائے گا, تو مٹی میں مل جائے گا. پھر جب انسان قیامت کے دن آئے گا تو اس کو نیا جسم دیا جائے گا, جنت اور جہنم میں نیا جسم دیا جائے گا. تو اس لیے آپ کی جو اصلیت ہے وہ آپ کی روح ہے, آپ کی روح ہے. تو ابھی میں جو آپ کو کانٹراسٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ہم لوگ میڈیکل سائنس کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ایک بڑے سے بڑے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہی وہ ٹائم ہے جب انسان اس سے زیادہ کبھی جاہل نہیں ہوا روح کو پڑھنے کے اعتبار سے. پرانے وقتوں میں نا جتنے بھی ریلیجنز تھے وہ اسپرچویلٹی کی بات کرتے تھے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ کہ انسان کی جو روح ہے اس کا سکون کہاں ہے, اس کا تزکیہ کہاں ہے, اس کی صفائی کہاں ہے, اور روح کو اطمینان کی سٹیٹ میں لے کے آنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اس کی طرف انسان کو لے کے آنا, اس پیس کی طرف. انر پیس کس کو بولتے ہیں؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ میں انر پیس کی کیفیت میں ہوں. یعنی میرا ایک ان سائڈ ہے اور ایک آؤٹ سائڈ ہے نا. ایک تو میرا اندر کا انسان ہے جو میری روح ہے, اور ایک میری باہر کی دنیا ہے جو میری ایکسٹرنل ورلڈ ہے جس سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں. تو اندر کا روح اچھا ہوگا تو باہر بھی اچھا کام آئے گا. سو یہ اصل میں کانفلکٹ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے ان کو اپنے وجود کے بارے میں گمراہ کر دیا. جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا روح بلا دیا. آپ دیکھیں آج کیا عالم ہے. پوری میڈیکل سائنس جو ہے وہ روح کو مانتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, آپ ان کے پاس جانا کہ جی مجھے اندر سے میں ایمٹینس فیل کر رہا ہوں, وہ کہیں گے یہ گولی کھاؤ اس سے فائدہ ہوگا. آپ کہیں مجھے پیار میں ناکامی ہوئی ہے, میرا دل پھٹنے کو آ رہا ہے, کہیں گے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ڈوپامین لیول اوپر ہوا ہے, فلاں ایسٹروجن لیول اوپر ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈاؤن ہے, یہ کھاؤ گولی جا کے.
وہ کہتے ہیں آپ کیا ہو, آپ بس یو آر اے بنچ آف کیمیکلز, آپ بس کچھ کیمیکلز ہیں, آپ ہارمونز کا نام ہے, آپ جینز کا نام ہے, بس اندر کی چیز کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فلسفہ جو ہے نا انسان کو لمٹ کر دینا, اتنی چھوٹی جگہ پر لے آنا کہ انسان کا وجود ہی صرف اتنا سا ہے, یہ ہماری جنریشن کا ایک زوال ہے کہ جہاں پہ ہم نے انسان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں بڑے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں, لیکن یقیناً یہ بہت بڑا زوال ہے. اچھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر وہ نیچے سے نیچے تر والوں میں سے ہو گیا. یعنی بنایا تو احسنی تقویم پہ تھا, بنایا تو اس کو بیسٹ آف کیریکٹرز میں تھا, لیکن وہ پھر بہت ہی ذلت کا شکار ہو گیا. اچھا, یہاں پہ دیکھیں کہ جو اس وقت ورلڈ ویو ہے دنیا کا یا سیکولر ورلڈ کا, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ایک جانور ہے, اور انسان بائی نیچر جو ہے نا وہ خبیث ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ ویو کی سمری ہے, کہ انسان بائی نیچر خبیث ہے, بائی نیچر خبیث ہے. اس کو صرف اپرچونٹیز نہیں ملتی. اگر انسان کو اپرچونٹی ملے وہ تیش نیش کر دیں گے ہر چیز کو. انسان اگر شریف بنتا ہے تو وہ صرف ڈنڈے کی وجہ سے بنتا ہے. اور آپ دیکھیں پوری ویسٹرن ورلڈ میں ان کے لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں. گاڑی چلانی ہے فائن ہو جاتا ہے, فوراً پکڑ لیتے ہیں, ہلکا سا ادھر ادھر آپ ہونا فوراً پکڑ لیتے ہیں آپ کو. تو ہر بندہ تمیز سے گزارا. اور پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھو جب کبھی کہیں بلیک آؤٹ ہوتا ہے, یہی باہر کے ممالک میں لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے, یہی باہر کے ممالک میں لوگ جو ہیں وہ افراتفری کا عالم مچ جاتا ہے جیسے ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. تو اب یہ بات ہم کیسے سمجھیں کہ یہ یہاں تک ویسٹرن ورلڈ کیسے پہنچی کہ انسان ہوتا ہی خبیث ہے, ہوتا ہی ایک اندر سے کمینہ ہوتا ہے انسان. یہ بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد ہے. یہاں تک یہ کیسے پہنچے؟ فار ایگزامپل, جب یہ کہا آپ نے کہ انسان صرف کیمیکلز ہے اور سول ہے ہی نہیں, تو پھر انسان میں اور کسی اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ڈارون نے کیا کہا تھا؟ ڈارون نے یہ کہا تھا نا کہ آپ تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے بندر ہو بس, اور تو کچھ نہیں ہو. مطلب شیر, چیتا, گھوڑا, گدھا, بندر, اور انسان بس تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا بندر ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. آپ اگر کہ نہیں میں تو میرے پاس شعور ہے فلاں, کہ نہیں, تم ایکچولی تم جانور ہی ہو, بٹ یو آر اے سوشل اینیمل, سوشل, بٹ یو آر این اینیمل, ہو تم جانور. آگے جا کے اور فلسفیوں کو آپ پڑھنا شروع کریں, جس طرح فرائڈ ہے, سائیکالوجی میں ہمیشہ فرائڈ کو اس کا فاؤنڈنگ فادر مانا جاتا ہے ماڈرن سائیکالوجی میں. فرائڈ کہتا تھا کہ انسان جو ہے, یعنی بیسیکلی فرائڈ سے پہلے لوگوں کا یہ کہنا تھا, جو اس سے پہلے لوگ آئے فلسفی, انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا اس کی موٹیویشن کیا ہے, انسان کسی کے ساتھ اچھا کیوں کرتا ہے؟ اگر انسان بائی نیچر خبیث ہے اور بائی نیچر ہی خراب ہے تو انسان اچھا کیوں کرتا ہے؟ تو پھر بعض فلسفیوں نے یہ کہا کہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کھانے سے موٹیویٹ ہوتا ہے, he wants to feed himself. تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی نیکی کر دے گا. پھر کچھ فلسفیوں نے کہا کہ نہیں, پیٹ پالنا نہیں, اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے کرتا ہے. اس کو اپنے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے, چھت چاہیے اپنے اوپر, اس کو اپنے لیے کپڑے چاہیے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس نے سردی گرمی سے. تو کچھ نے کہا کہ وہ اس لیے اس کی موٹیویشن جو ہے نا وہ بیسکلی کیا ہے, وہ آپ کے کھانا ہے, بیسکلی he wants to feed himself. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, کھانا نہیں ہے, وہ اس کا ڈیزائر ٹو پروٹیکٹ himself ہے. اور پھر فرائڈ جو ہے انہوں نے آ کے یہ کہا, ایک اور ہی انہوں نے مطلب بہت ہی فضول بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی سیکشول ڈیزائر سے موٹیویٹ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اس نے یہ یہاں تک کی باتیں کہیں کہ ماں اور بچے میں بھی تھوڑا تھوڑا یہ جراثیم پائے جاتے ہیں, باپ اور بیٹی میں بھی پائے جاتے ہیں, بہن بھائی میں بھی پائے جاتے ہیں, سارے آپس میں جو موٹیویٹڈ ہیں, اٹ از بیکاز آف سیکشول ڈیزائرز. ایون دو وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتے, وہ سبلیمنل ہوتے ہیں, اور وہ یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. بڑا اس نے اس کو اپنی طرف سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے وہ اس وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے وہ خبیث ہی ہے. اس کو تھوڑا سا چانس ملے گا وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا, اور ہمیں اوپر سے کوئی ڈنڈا چاہیے ہوگا انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ادروائز دس ول بیکم اے جنگل. یہ سارا کا سارا جنگل بن جائے گا, کیونکہ اس کے علاوہ انسان کے پاس نیکی کرنے کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. یا وہ کھانا کھانا چاہتا ہے, یا پروٹیکشن چاہتا ہے, یا سیکشول اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے. یہ انسان کے موٹیویٹرز ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے اللہ کو تو نکال دیا نا, اللہ کو آپ نے نکال دیا, آپ نے قیامت کو نکال دیا, آپ نے روح کو نکال دیا, انسان کو بنا دیا جناب والا جانور. اس کی ساری موٹیویشن, کیونکہ جانور کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ جانور کیا کرتا ہے؟ جانور کھاتا ہے, ریپروڈیوس کرتا ہے. تو آپ کیا ہو؟ کھاؤ اور ریپروڈیوس کرو. یہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے جس نے کتاب لکھی دی گاڈ ڈیلوژن, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہیومن بینگ کا پرپس کیا ہے؟ اس نے کہا the purpose of a human being is survival and reproduction.
مطلب آپ کو اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، ملائکہ سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کے آگے، اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، اس کی ٹوٹل موٹیویشن جو ہے وہ کام اس کا کیا ہے؟ بس سروائیول اینڈ ریپروڈکشن، جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس. آپ میں اور چونٹی میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور گٹر کے چوہے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. تو بیسکلی انسان کو لمٹ کر دیا اور پھر جسٹیفائی کیا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے آج کے جو ماڈرن فلسفی ہیں وہ فری ول میں بلیو نہیں کرتے کہ انسان کے پاس فری ول ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہر انسان اپنے حالات کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ایوری مین از اے پروڈکٹ آف دیئر سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ. مطلب اگر ایک انسان برا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یار، اس کی انوائرمنٹ ہی ایسی تھی، اس نے یہی کرنا تھا نا. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی کا ریپ کر رہا ہے تو ماڈرن سوسائٹی کے سویلائزیشن کے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کی انوائرمنٹ یہ تھی، وہ پیدا ایسے ہوا، حالات واقعات نے اس کو بنا دیا، تو بس ایک ایسے ہی تھا، ڈٹرمنسٹک سا ہمارا فریم ورک ہے دنیا کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جو بھی تمہارے انوائرمنٹ ہے، جو بھی سرکمسٹانس ہے، تم یعنی انسان کے بچے بن کے رہو. تم پروف کرو کہ تم انسان ہو، تم جانور نہیں ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمیں دین یہ کہتا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ جو بھی ہو رہا ہے تمہارے معاشرے میں تم اس کا ایک پروڈکٹ بن جاؤ. یہ نہیں کہا گیا ہمیں. سو یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصل میں ان کا فلسفہ تھا جس کو قرآن جو ہے ان آیات کے ذریعے رد کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پیدا کیا تیرے لیے، انسان کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تجھے زمین میں اکرام کے ساتھ بھیج دیا. فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور انسان کو اتنے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، لیکن انسان کی بدبختی کہ وہ جا کے پتھروں کے آگے سجدے کر رہا ہے، مردوں کے آگے سجدے کر رہا ہے، جانوروں کو اپنا رب مان رہا ہے. عجیب ہے انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے تجھے کیا مقام دیا تھا؟ تو کہاں ذلیل کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ تجھے کیا مقام اور مرتبہ دیا تھا؟ تجھے انیٹ گڈنس تھی تیرے اندر. یعنی جو ماڈرن فلسفہ ہے، جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے، اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لبرل مائنڈ سیٹ کہتا ہے انسان خبیث ہے، وہ ڈنڈے کے زور سے ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، انسان اندر سے ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان بائی نیچر اچھا ہے، ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے. اور اسی کی اعلیٰ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اوتھس میں دی، جہاں پہ کہا کہ یعنی نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب قسمیں کھائی گئیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ جو اللہ کے نبی تھے، یہ تو بتاؤ ان کی موٹیویشن کیا تھی، جنہوں نے بے لوس ہو کر، بالکل بے لوس ہو کر لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس دعوت میں مشکلیں بھی سہ لیں، ہر قسم کی اذیت سے بھی گزرے، ہر قسم کی آزمائی سے گزرے، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے. ان کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی تھی؟ اور ان کی راہ پہ چلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کہاں گیا تمہارا فرائڈ؟ کہاں گئے تمہارے باقی یعنی جو سوڈو انٹلیکچوئلز جو کہ انسان کو لمٹ کر رہے ہیں کہ انسان ایک جانور سے اوپر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ایسے ایسے پیغمبر آئے، ایسے ایسے لوگ آئے. آپ اٹھا کے دیکھیے، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اور انبیاء تو دور کی بات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایسی ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن نہیں تھی سوائے یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیت پر ہے. تو جو مسلمان ہے اس کی تو نیت یہ ہوتی ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے. نہ اس میں پیٹ کے ڈیزائرز ہیں، نہ اس میں کوئی سیکشول ڈیزائرز انوالوڈ ہیں، نہ اس میں کوئی اپنے آپ کو شیلٹر دینے کے ڈیزائرز ہیں، بلکہ کیسے جسٹیفائی کرو گے ان لوگوں کا جو جنگوں میں شہادت لے لیتے ہیں، جو مسکرا کے میدان جنگ میں کود جاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا، اللہ نے ہمیں آزما لیا. کہاں گئی تمہاری ساری فلسفی ان کے معاملے میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز بتا رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی فلسفہ نہیں ہے جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام پر پیدا کیا تھا. لیکن پھر یہی لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یعنی ہمارا آج کا البیہ کیا ہے، ہم ایک طرف
لبرل ورلڈ ویو جو ہے اس کو بڑا سراہتے ہیں کہ جی دیکھو دنیا لبرل ہوگی, سیکولر ہوگی. دیکھو نا کتنی ترقی کی ہم نے سائنس میں, ہم نے سڑکیں بنا دی, ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑی بلڈنگیں بنا دی, ہم نے 7 اسٹار ہوٹلز بنا دیے, ہم نے بڑے بڑے تھیم پارکس بنا دیے, ہم نے لگژری بیچ ریزورٹس بنا دیے, طرح طرح کی گاڑیاں ہم نے ایجاد کر لی, لیمبورگینی, فراری, ایسٹن مارٹن, ہر طرح کی ٹیکنالوجی آج اویلیبل ہے. لیپ ٹاپس آ چکے ہیں, ڈیجیٹل نیٹ ورکس آ چکے ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے, مارس پہ ہم اپنے پروبس بھجوا رہے ہیں. دیکھو اس انسان کہاں پہنچ گیا ہے. ہم ہیومن پروگرس کی پیک پہ ہیں. خدا کی قسم یہ ہیومن انسانوں کی جو ڈکلائن کے پیک پہ ہم لوگ, کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے انسان بن گئے ہو. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ سے انڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ہم ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے, آج سوسائڈ ریٹس پوری دنیا میں کبھی اتنے ہائی سوسائڈ ریٹس نہیں ہو جتنے آج ہیں. اتنی زیادہ ڈپریشن پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوئی آج تک جتنی آج ہے. اتنے زیادہ کرائمز, ڈومیسٹک وائلنس, ابیوز, اسٹیلنگ, رابری, مرڈر, اس کو آپ پروگرس کہتے ہو؟ پوری انسانی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا جتنا آج انسانوں کے ساتھ ہوا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی روح کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم نے اللہ کو بلایا, اللہ نے تمہیں تمہارا آپ بلا دیا. تم ایک مشین بن کے رہ گئے, ایک جانور بن کے رہ گئے. یہ انسان نے اپنے ساتھ کیا ہے. آج ہم لوگوں نے سائنسز کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی روح کو بلا دیا, ہم نے اپنے رب کو بلا دیا, ہم نے اپنی آخرت کو بلا دیا. ہم یہ کبھی بھی ایڈوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ سائنسز نہ پڑھیں. سائنس ایک ٹول ہے دنیا کو دریافت کرنے کا, لیکن سائنس بگن آل اینڈ اینڈ آل نہیں ہے. سائنس صرف ایک ٹول تھا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا, دنیا کو ڈسکور کرنے کا, لیکن یہ کلی سولوشن نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فلسفہ بیان کیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا بڑے زبردست انداز میں کیا گیا تھا. اندر سے انسان بہت اچھا تھا, معصوم تھا, لیکن پھر کیا کیا انسان نے خود جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون, یہ غافل لوگ ہیں. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانور بھی اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا انسان ہو جاتا ہے. جانور بھی اتنا خراب نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہونا چاہے اچھا تو وہ ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے, حتیٰ کہ ملائکہ اس کو سجدہ کرے. اگر انسان اچھا ہونا چاہے تو اتنا اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر انسان برا ہونا چاہے تو پھر اس سے برا بھی اور کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گٹر کے چوہے ہوں یا خنزیر ہوں یا گندے سے گندا کوئی کاکروچ ہو, وہ بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے. وہ بھی دوسرے ملکوں پہ ایٹم بم نہیں مارتے, وہ بھی پورے بستیوں کو ریپ نہیں کر دیتے, وہ بھی بچوں اور بچیوں کا بے دریغ قتل نہیں کرتے, وہ بھی ایسے واقعات نہیں کرتے جہاں پہ ہمیں پاکستان میں ایک بندہ ملا جس نے 100 سے زائد بچہ مار دیا تھا اور ڈرم کے اندر ان کی باڈیز کو ڈالا ہوا تھا تیزاب کے اندر. ایسا بندہ جو پاکستان میں ملا جو کہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی فلمیں بنا کے اسکینڈینیوین کنٹریز کو بھیج رہا ہے, پیڈوفائل پورن انڈسٹری کو سپورٹ کر رہا ہے. ایسے بھی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, یہ اسفل سافلین یعنی کہ سب سے نچلی جگہ کے لوگ ہیں, یہ نچلی سطح کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ منافقین کا ذکر کیا قرآن مجید میں, وہ بھی کہا کہ وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جہنم کے. اسفل کا لفظ جہاں پہ بھی استعمال کیا کہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. سو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں. اسلام یہ جو انسان ہے یہ اپنے نفس کا پجاری بن چکا ہے, اور اس کو لگتا یہ ہے کہ میں جو ہوں نا میں کوئی بڑی توپ چیز بن گیا ہوں, میں کوئی بڑا کوئی ٹاپ کی چیز بن گیا ہوں, حالانکہ یہ صرف اپنے نفس کا پجاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جیسا کہ ابھی صرف آپ امریکہ کی بات کریں جو اپنے آپ کو ورلڈ سپر پاور کہتا ہے. ان کا بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا, وہ ایک فحش قسم کے اسکینڈل میں پکڑا گیا. سی آئی اے کا جنرل تھا, ڈائریکٹر تھا جنرل ڈیوڈ پیٹریس, وہ پکڑا گیا ایک بہت بڑے اسکینڈل کے اندر. یعنی یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں, جن کو آپ معاشرے کا سب سے یعنی اعلیٰ مقام دیتے ہو. ایک کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے, ایک کو آپ نے ڈائریکٹر سی آئی اے لگایا ہوا ہے, اور یہ ایسے کاموں میں پکڑے جاتے ہیں جو آپ مطلب کہتے ہو کہ یار تمہاری اسٹیٹس کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا. اتنے گھٹیا کام, اتنے گھٹیا کام. مطلب کہاں ہے تمہاری ایجوکیشن؟ ہماری ایجوکیشن کا مقصد کیا تھا؟ انسان کا بچہ بنانا, اچھے اخلاق اور کردار والا بنانا. تمہارے اندر کہاں اخلاقیات ہے؟ تمہاری تو حیا ہی نہیں ہے تمہارے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جس کی حیا چلی جائے نا وہ کچھ اس سے پہ کچھ بھی امید رکھ سکتے ہو تم, کہ جس کی حیا چلی جائے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے.
یہ تو انسان کا المیہ اس وقت کہ جو سب سے آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنے اونچے عہدوں پہ فائز لوگ جو ہیں وہ بھی کرپشن کے اندر سارے ملوث ہیں. کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا انسان کو بڑے اچھے انداز میں. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور رددنا یعنی رد ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کو یعنی انکار کر دینا, پھینک دینا. تو یہ یا کسی چیز کو یعنی واپس لوٹ آنا اس کا. تو پیدا تو بڑے اعلیٰ طریقے سے ہوا تھا لیکن وہ سب سے نچلے جو نا گڑھے کی طرف چلا گیا. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ اسفل سافلین کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے یہ انسان جہنمی ہے, یعنی وہ انسان جو اپنی انسانیت سے دور ہو گیا نا, یہ پھر جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خود ذلیل کر دیا. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 6 میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو اس ٹاپک کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا, لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی دو چیزیں نا, انسان کا ایمان اس کے اندر ہے اور اعمال صالحہ باہر ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ انسان کے دو سٹیٹس ہیں, انسان کا ایک انورڈ ہے اور ایک آؤٹ ورڈ ہے. اندر اس کی روح ہے, اگر وہ ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح آپ کے دل کے اندر یعنی آپ کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اور وہ آپ کا دل ہے. تو اگر اندر سے انسان ٹھیک ہے نا تو باہر سے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اندر سے ہی خبیث ہے تو اس کی خباثت باہر بھی نظر آئے گی. تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی اندر سے ایمان ان کا ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, روز قیامت کو ماننے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں, دونوں چیزیں کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ کریں گے تفسیر سورۃ العصر, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہ ٹاپک ڈیٹیل میں کور کریں گے کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے, تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ مزید ڈیٹیل میں کریں. انشاءاللہ سورۃ العصر کی جب تفسیر ہوگی تب میں انشاءاللہ اس کو واضح کر کے بیان کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, کس پر ایمان لاتے ہیں؟ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شر. اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, اندر سے یہ بات مانتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی آپ کے اعمال جو ہے نا, جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کا عمل ہوگا. یعنی جو بندہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. جس انسان کو پتا ہو کہ میں نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے, میں قیامت پر ایمان لاتا ہوں, جس کی روح اس بات پہ مطمئن ہے, وہ آٹومیٹکلی خیر و بھلائی والے کام کرے گا, اعمال صالحہ کرے گا. اور اس کی جو موٹیویشن ہے نا وہ نہیں ہے جو فلسفی کہہ رہے ہیں, اس کی موٹیویشن اللہ ہے, اس کی موٹیویشن آخرت میں نیک لوگوں کی صحبت میں آنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کی یہ موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے وہ دن رات ایک کر دے گا, شہادت بھی پالے گا, کچھ بھی کر لے گا. اسی لیے آج تک گورا جو ہے نا وہ مسلمان کو سمجھ نہیں سکا. ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے, ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس کتنی ہے, ہم کیا وہ لذت محسوس کرتے ہیں ایمان کی, خدا کی قسم ہماری گردنیں کاٹ کے ہمارے اندر سے نکال لیں. لیکن یہ تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور یہ خود نہیں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب تک یہ خود اسلام میں نہیں آتے تب تک یہ ان کو ہنٹ بھی نہیں ملے گی کہ ہمارے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے, کہ ہمیں کتنا اطمینان ملتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں, ہمیں کتنی لذت آتی ہے اپنے رب کی رضا میں خوش ہونے میں, ہمیں کتنی ہماری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جب ہم خیر کے کام کرتے ہیں. اللہ ہمارے دل میں ایک ٹھنڈک ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اطمینان ڈالتا ہے. کیسے سمجھائیں ان کو, کیسے سمجھائیں؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بندے کو ایکسپیرینس ہی آتی ہیں. یعنی آپ نے دنیا کا کوئی بہترین ڈرنک ہو نا, دنیا کا کوئی بہترین ڈرنک ہو, ایک بندہ جس نے پیا ہی نہیں ہے وہ, آپ اس کو 10 گھنٹے سمجھاتے رہے کہ اس کا ذائقہ یوں ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ وہ پیے گا نہیں. پیے گا, اس کی ٹھنڈک اس کے جسم میں جائے گی, کہے گا ہاں اب سمجھ آئی یار یہ کیا چیز ہوتی ہے. جب تک اسلام کو آپ گھول کے نہیں پیئیں گے نا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اسلام کیا ہے. تو یہ اصل میں فلسفہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, فلہم, انہی کے لیے اجرہم غیر ممنون, ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جو کبھی کٹے گا نہیں. بس ان کو اجر ملتا جائے گا, ملتا جائے گا, ملتا جائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, آخرت میں بھی دے گا.
اور دنیا کا سب سے بڑا اجر جو ان کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلاوت ایمان دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی مٹھاس چکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کر دیتا ہے جس کام میں وہ ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس فائنینشیل مینز نہ بھی ہوں، وہ راضی ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مسکرا دیتے ہیں، وہ ٹینشنیں نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسری دنیا جو ہے جہاں پہ آپ نے مٹیریل میں تو آگے چلے گئے اور سول کو بھلا دیا، وہاں پہ سوائے ڈپریشن کے، انگزائٹی کے، اندھیرے کے، لونلینس کے، ایمٹینس کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا تھا جہاں پہ مینشن کیا کہ جاپان کے اندر، جاپان جیسا ملک جو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی پیک پہ ہے، وہاں پہ لونلینس کا کلچر کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ اس کا خاص ایک ورڈ تھا میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، ایک خاص ورڈ وہ یوز کرتے ہیں، ایک خاص لائف سٹائل ہے جہاں پہ بچے بوڑھے وہ سب اکیلے رہنا چاہتے ہیں، مطلب زندگی سے اتنے اکتا گئے ہیں کہ وہ ایک لائف سٹائل ہے جہاں پہ بس وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، بس نہ کسی سے تعلق، نہ کسی سے واسطہ، روبوٹ بن گئے سارے۔ اور یہ وہاں پہ بہت ریپڈلی پھیل رہا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ رہا تو پھر تو ہماری پوری پاپولیشن ہی ختم ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو جہاں پہ لوگ ڈپریشن انگزائٹی میں بھی جا رہے ہیں، ان کا کوئی موٹیویشن نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کرنے میں، کوئی فیملی سٹارٹ کرنے میں، کوئی موٹیویشن نہیں رہی ان کے پاس۔ یہ ان معاشروں کا حال ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کیسے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں، فما تو پھر کیا چیز جو ہے وہ تجھے آخرت کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہی ہے، فما یکذبک بعد بالدین، کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے کاز کر رہی ہے کہ تو آخرت کو جھٹلا دے، وہ کیا چیز ہے؟ سوچ کے بتا کہ پھر یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود تو کیوں جھٹلا رہا ہے جب تیرے سامنے انبیاء کی بات بھی موجود ہے۔ اب چاہے کوئی بندہ جو ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو، کیا اس کو انبیاء کے بارے میں نہیں پتا؟ اور باقی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے، ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ تو یہ والے کانسیپٹ موجود ہیں۔ تو خاص طور پہ جو میجورٹی، پوری دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ کون ہے؟ جو کرسچن اور مسلم، تین جو ابراہمک فیتھس ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی موٹیویشن کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی موٹیویشن کیا تھی، نوح علیہ السلام کی موٹیویشن کیا تھی۔ آدم علیہ السلام پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، یعنی تمام ہمارے جو ابراہمک فیتھس ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ سارے انبیاء ہمارے اندر کامن ہیں۔ اور ان کی موٹیویشنز کیا تھیں؟ یہ لوگ کیوں بے لوث ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر تو آخرت کو کس بیسس پہ جھٹلا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ پچھلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سوال پہلے پوچھا تھا، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پچھلی صورتوں میں بھی، لیکن یہاں پہ اینڈ میں سوال آ رہا ہے۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سوال پہلے آتا ہے اور کچھ جن میں اینڈ میں، تو اس میں آخری دو آیتیں جو ہیں وہ سوال ہے۔ پوچھا گیا کہ فما یکذبک بعد بالدین، اب سوچ کے بتا کہ تو کیوں دین کو جھٹلا رہا ہے؟ تجھے جب پتا ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے، تجھے پوری کائنات میں ایک بیلنس نظر آ رہا ہے، تجھے پوری کائنات میں ایک آرڈر نظر آ رہا ہے، چاہے سورج چاند ہو، دن اور رات ہو، زمین اور سمندر ہو، یا کچھ بھی چیزیں ہو، تجھے دنیا میں ایک بیلنس نظر آ رہا ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، تو تجھے کیسے لگتا ہے کہ تو گناہ کر کے بچ کے نکل جائے گا؟ کیا بیلنس نہیں ہوگا؟ جس رب نے اس کائنات کو بیلنس سے کریٹ کیا، وہ کیا ظلم کو برداشت کرے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ انسان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، یقیناً کیا اللہ تعالیٰ بیسٹ جج نہیں ہے، بیسٹ فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اب یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو کیوں، کس چیز کی وجہ سے تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، اور پھر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بیسٹ جج نہیں ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ، یعنی کہ الیس ربک، کہ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ بہتر فیصلہ، کیونکہ یہاں پہ اگر رب کہہ دیں گے تیرا رب تو پھر وہ ایک طرف لین ہو جائے گا نا کہ تیرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا کہ اللہ تعالیٰ فیئرنس کے ساتھ بات کرے گا، ہر کسی کے ساتھ فیئرنس ہوگی، جو بھی شخص آئے گا اس کے ساتھ انصاف سے بات ہوگی، کہ جو اس نے کیا اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو شل یو ریپ۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلہ، احکم الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہترین اس لیے بھی کیونکہ سب سے زیادہ عدل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دوسرا بہترین اس لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کی نیتوں سے بھی واقف تھا، کہاں چھپے گا تو؟
تیرے اعمال تو چلو کچھ لوگوں کو نظر آ گئے, کچھ کو نظر نہیں آئے, اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کا حال بھی جانتا تھا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کام بڑا اچھا کیا ہوتا ہے لیکن نیت پیچھے خراب ہوتی ہے, تو پھنسے گا, پھر بری طرح پھنسے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نیت بھی پتہ ہے آپ کی. آپ کسی کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپیرنٹلی کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ گفٹ جو ہے آپ ال انٹینشن سے دے رہے ہیں, نیت پیچھے خراب ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نیت سے دیا آپ نے. ایک بندہ گفٹ دیتا ہے بالکل بے لوس ہو کے دیتا ہے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے گفٹ دے رہا ہوں آپ کو, یقین ہے میں دل سے دے رہا ہوں, آپ اللہ کے بندے ہیں میں اس لیے آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے جو بھی. تو اللہ کو تو نیت بھی پتہ ہے آپ کی. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ بہترین جج نہیں ہے جو تیرے ہر عمل سے واقف ہے. سو یہ وہ سورہ ہے جس کے مضامین جو ہیں یہ ڈیپلی فلسافیکل ہیں, اور اگر اس کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ انشاءاللہ انسان جو ہے اس کا مقصد کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا. دونوں سوال جو ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں, اور یہ ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں ہمیں خود سے سوچنا چاہیے کہ اگر میں خود دین کی طرف نہیں آ رہا, میں دین کو جھٹلا رہا ہوں, فما یکذبک بعد بالدین, اگر میں دین کو جھٹلا رہا ہوں اپنے ایکشن سے, ہو سکتا ہے میں دل میں مانتا ہوں, دل میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, لیکن میں اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہوں, تو کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں دین سے دور ہو رہا ہوں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں دین پر عمل نہیں کر رہا؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑا ہوا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے رمضان میں روزے چھوڑے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اگر میاں ہوں تو بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا, بیوی ہے تو میاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی؟ کیوں میں جھٹلا رہا ہوں قیامت کے دن کو؟ کیا اللہ تعالیٰ بہترین ججمنٹ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے اوپر وٹنس نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا مجھے لگتا ہے کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا, میرا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سو اس سورہ کی سمری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی قسمیں کھا کے 5 ایسی شخصیات کا ذکر کیا جو کہ بہترین رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے, اور پھر یہ بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا. لقد کرمنا بنی آدم, انسان کو بہت اونچا مقام دیا تھا, لیکن انسان اس مقام سے نا کبھی کبھار خود ہی پھسل کے نیچے آ جاتا ہے, اور اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے جتنا کوئی جانور بھی نہیں ہوگا. اتنے برے کام کرنے کی بھی کیپیسٹی انسان کے اندر ہے. تو اگر اچھے کام کرو گے انشاءاللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ بڑا رحمان و رحیم ہوگا, غفور و غفار ہوگا, آپ کے لیے آخرت میں ٹھکانا اچھا ہوگا. اگر برے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ججمنٹ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ آخری بشرا ہمارے اوپر آن پڑا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے رمضان یہاں تک دیکھ لیا. انشاءاللہ میں آج کوشش کر کے ایک شارٹ ویڈیو اس ٹاپک پہ ریلیز کروں گا, آج چونکہ ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو ضرور ریلیز کروں گا انشاءاللہ, جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو آپ اس کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون فار دیٹ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ٹیون ان کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.